السلام علیکم صفی نیوز میں خوش آمدید۔ سعودی لیبر لا میں 9 اقسام کی ایسے کیسز جو اگر کوئی لیبر یعنی ورکر کرتا ہے تو اس میں کامیاب ہی ہوتا ہے، یعنی ان کے حق میں ہی فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ یہ 9 اقسام کے جو کیسز ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ آپ کے حق ہے، حقوق ہے، آپ اس پر جو ہے بات کر سکتے ہیں اگر آپ کی کمپنی آپ کو نہیں دے رہا وغیرہ۔ یہ ویڈیو سعودی عرب میں موجود تمام تر جتنے بھی غیر ملکی ہے ان کے لیے ضروری ہے وہ اس ویڈیو کو ایک بار ضرور دیکھیں تاکہ وہ بھی اپنے حقوق جان سکے، اور اگر ان کے ساتھ بھی اس طرح کی کوئی ظلم زیادتی ہو رہی ہو، ان کو ان کا یہ حقوق نہیں مل رہا ہو تو وہ اس پر کیس بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو 9 اقسام کے کیسز ہے یہ اگر کوئی غیر ملکی مطلب اپنے کمپنی کے بارے میں کرے گا بھی تو چانسز زیادہ یہی رہتے ہیں کہ وہ اس میں کامیاب ہوگا، یعنی کیس وہی ہی جیتے گا۔ 9 اقسام کے جو یہ کیسز ہے ایک ایک کر کے آپ سب کو بتاتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ویڈیو کو مزید بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں کیونکہ یہ بہت ہی اہم ویڈیو ہے۔ سب سے پہلے قسم کا جو کیس ہے وہ ہے اجور متاخرہ، یعنی دیر سے تنخواہ۔ یعنی اگر آپ کی کمپنی آپ کو دیر سے تنخواہ دے رہی ہے تو اس چیز پر آپ جا کے لیبر لا یعنی اس کے مطابق آپ مکتب العمل میں شکایت کر سکتے ہیں، اور وہ جو مکتب العمل ہے وہ آپ کو جو ہے آپ کا حقوق دلائے گا۔ پہلا کیس ہوا، اس میں یہ وہ تمام تر اقسام کی کیسز ہے، میں نے پہلے بھی بتایا اس میں جو ہے زیادہ تر مشکلات کا آپ کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ جو فیصلے ہیں زیادہ تر چانسز یہ رہتے ہیں کہ وہ لیبر کے حق میں ہی فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کوئی اگر دیر سے تنخواہ دے رہا ہے، آپ کی کمپنی وغیرہ بار بار مہینہ ختم ہو رہا ہے اور ایک مہینہ تنخواہ نہیں دے رہا، اگلا مہینہ دے رہے وغیرہ اس طرح کر رہے ہیں تو اس پر آپ شکایت کر سکتے ہیں اور مکتب العمل آپ کو جو ہے وہ انصاف دلائے گا۔ دوسرے نمبر پر لکھا گیا ہے مکافہ نہائی الخدمہ، یعنی جو آپ کی اینڈ آف سروس ہے، جو بونس ہے وہ بھی کمپنی کو دینا چاہیے۔ اگر آپ جا رہے ہیں اور وہ نہیں دیتا تو اس چیز پر بھی آپ بات کر سکتے ہیں، مکتب العمل میں جا کے شکایت کیس کر سکتے ہیں کہ وہ میرا اینڈ آف سروس جو ہے وہ نہیں دے رہا۔ تو امید یہی ہوتا ہے کہ انشاءاللہ آپ کو حکومت جو ہے وہ اسی کمپنی سے جو اینڈ آف سروس ہے وہ دلائے گا۔ تیسرے نمبر پر ہے بدلات و عمولات، یعنی الاؤنس اور کمیشن۔ جو آپ کی کمیشن اگر کانٹریکٹ ہوا ہے کفیل یا کمپنی کے ساتھ، مطلب جو کمپنی ہے وہ آپ کو کہے کہ آپ اتنا ٹارگٹ پورا کریں گی تو اس میں آپ کا اتنا کمیشن ہوگا، یا پھر مان لو آپ ٹریلا وغیرہ چلا رہے ہیں اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ ایک ٹرپ میں آپ کا اتنا کمیشن وغیرہ ہوگا، وہ اگر آپ کا ہوا ہے ان کے ساتھ معاہدہ وغیرہ اور وہ نہیں دیتا تو اس چیز پر بھی جا کے آپ جو ہے کیس کر سکتے ہیں اس کے اوپر، اور انصاف آپ کو ضرور ملے گا۔ چوتھے نمبر پر ہے تعویض عن اجازہ السنویہ، یعنی سالانہ چھٹی کا جو معاوضہ ہے وہ بھی کمپنی کفیل کو دینا چاہیے۔ اگر آپ کا 1 سال ہوا، 1 سال میں جو ہے نا وہ معاوضہ رہتا ہے سنوی اجازے کا، اگر آپ چھٹی نہیں جاتے تو اس کی جو پیسے ہے وہ کمپنی کے اوپر آپ کے بنیں گے، وہ ان کو دینے چاہیے۔ اگر آپ 2 سال بعد جاتے ہیں، 3 سال بعد، تو وہ ان کو آپ کو دینا چاہیے۔ اگر نہیں دیتا تو اس چیز پر بھی جا کے آپ کیس کر سکتے ہیں۔ 5ویں نمبر پر ہے تعویض عن الہاء السبب غیر مشروع، یعنی غلط برطرفی کا معاوضہ۔ یعنی یہ اس طرح کا سوال ہے کہ اگر آپ کی کمپنی بلا وجہ آپ کا جو کانٹریکٹ ہے وہ اگر کینسل کر دے، کوئی وجہ نہ ہو، بلا وجہ یعنی غلط برطرفی کر دے، تو اس چیز کا آپ اس سے معاوضہ بھی لے سکتے ہیں اور اس چیز پر آپ جا کے کیس بھی کر سکتے ہیں کہ اس نے بلا وجہ میرا کانٹریکٹ کیوں کینسل کیا، آپ تو بے روزگار ہو گئے، آپ کے نقصان وغیرہ ہوں گے نا، تو اس چیز کا آپ پھر اس سے معاوضہ بھی لے سکیں گے۔ 6 نمبر پر لکھا گیا ہے شہادہ الخدمہ، یہ ہے سروس سرٹیفکیٹ، یعنی آپ کا جو ایکسپیرینس ہے، آپ جو کمپنی میں کام کرتے ہیں اس چیز کا جو سرٹیفکیٹ ہے، مان لو آپ لاسٹ میں خروج نہائی جا رہے ہیں تو وہ شہادہ الخدمہ جو ہے آپ سروس سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں تاکہ بعد ازاں اگر آپ کہیں پر کام کرتے ہیں تو وہ سرٹیفکیٹ دکھا سکے کہ بھائی میرا اتنا ایکسپیرینس ہے۔ اور آج کل یہ ان تمام تر بھائیوں کے لیے بے حد ضروری ہے کیونکہ اب سعودی عرب میں نئے ویزے پر آنے والوں سے بھی یہی شہادہ الخدمہ مانگا جاتا ہے کہ اپنا سروس سرٹیفکیٹ جو ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ ہے وہ دکھاؤ، تو اس کا بھی آپ مطالبہ کر سکتے ہیں۔ اگر کمپنی نہیں دیتی تو اس پر بھی آپ اس کے اوپر کیس کر سکتے ہیں۔ 7ویں نمبر پر ہے خروج نہائی،
यानी फाइनल एग्जिट। अगर आपकी कंपनी में आपका एग्रीमेंट वगैरह तमाम तर टाइम मुकम्मल हो गया है, फिर भी वो आपको खरोज निहाई वगैरह नहीं दे रहा, तो इस चीज़ पर भी जाकर आप केस कर सकते हैं कि भाई मेरा टाइम पूरा हुआ है, मैं जाना चाहता हूँ और ये जो कंपनी है ये मुझे नहीं भेज रही। अक्सर औकात इस तरह होते हैं कि जो है ना वो लोगों को कहते हैं छुट्टी जाओ, हम खरोज निहाई नहीं देगा, कफाला वगैरह ये नहीं देंगे, तो उनके लिए है ये 7वें नंबर का जो केस है वो फिर अपनी कंपनी पर कर सकते हैं। 8वें नंबर पर लिखा गया है कि तज़किरा अल सफ़र, यानी सफरी टिकट जो है वो भी कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने वर्कर को दे। अगर आपको सफ़र की जो टिकट है वो नहीं देता, या अमूमन कंपनियों में यही ही होता है कि वो जो है अपने वर्कर को जो है वो सफरी जो टिकट है अगर वो छुट्टी वगैरह जाते हैं तो वो देते हैं। अगर आपका नहीं देता तो आप इस चीज़ पर भी जाके शिकायत कर सकते हैं। 9 नंबर पर लिखा है तावीज़ अन सआत अल इजाफिया, यानी इजाफी घंटों का जो मुआवजा है, अगर आप जो है ओवर टाइम वगैरह करते हैं, इजाफी घंटे करते हैं उसमें काम कंपनी में कफिल के साथ, तो उस चीज़ की जो आपकी पेमेंट बनेगी, जो मुआवजा आपका बनेगा वो उसको देना चाहिए। अगर आपकी ओवर टाइम जो है कंपनी नहीं दे रही, इजाफी काम जो आपने घंटे किया है सा इजाफिया, तो उसका अगर वो आपको मुआवजा नहीं दे रहा तो इस चीज़ पर भी जाकर आप जो है केस कर सकते हैं और इंशाल्लाह जो फैसला है वो आपके हक में ही सुनाया जाएगा। तो ये सऊदी अरब में काम करने वाले उन तमाम तर गैर मुल्की वर्कर्स के हुकूक थे और 9 अक़साम की केसेस थे जिसमें ज्यादा चांसेस यही रहते हैं कि जो केस है वो गैर मुल्की ही जीतते हैं। तो ये आपके हुकूक है, अगर इस पर आपकी कंपनी आपके साथ कड़ी नहीं होती या फिर आपको अदा नहीं करती तो इस चीज पर जाकर जो है आप मकतबल अमल में जाके शिकायत भी कर सकते हैं, केस कर सकते हैं और ज्यादा चांसेस यही रहते हैं कि इसमें जो वर्कर है उसी के हक में ही फैसला सुनाया जाता है। बाकी सोच समझ कर आप फैसला करें कि अगर आपको शिकायत करनी है अपने कंपनियों के ऊपर कि नहीं, क्योंकि जैसे कि ये केसेस हमने दोहराए कि तनख्वाह लेट से देना वगैरह, तो अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो अच्छी बात रहती रहेगी, लेकिन बर्दाश्त से बाहर होगा तो तभी जाके आप केस करिएगा। उससे पहले जितना आप कर सकते हैं ज़रूर करिएगा ताकि बाद में आपको कंपनी की तरफ से कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। बाकी आप लोग खुद बहुत समझदार है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।